بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سردیوں کی آمد ہے اور بچوں، کمزوروں اور بوڑھوں کے لیے سردیاں ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں جسے بوڑھوں کی لاٹھی کہا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں کمزور اور بچے بھی آ جاتے ہیں۔ سردیاں بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں کو بہت تنگ کرتی ہیں، کبھی نزلہ زکام، کبھی کھانسی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لیکن اگر آپ یہ نسخہ بنا لیں گے اور اسے مسلسل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سردیاں بہت اچھے طریقے سے گزر جائیں گی، اور آپ کی جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی، اور آپ کے پٹھوں کی طاقت بھی بڑھے گی، اور آپ ہنسی خوشی سردیوں کے دن گزار سکیں گے۔ نسخہ کیا ہے؟ کچلا، جسے بوڑھوں کی لاٹھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اعصاب کو، پٹھوں کو اس قدر طاقت دیتی ہے کہ یہ اس کا سہارا لاٹھی سے بھی بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، انسان کو چلنے پھرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، آسانی سے چلتا پھرتا ہے، جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، طاقت آ جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ کچلا کو نکس وامی کا بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے نام سے کیا لینا ہے، ایک معروف چیز ہے کچلا، ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچلے کو بنانا کیسے ہے۔ لوگ آپ بہت سی ترکیبیں بتائیں گے، پانی میں ڈبو دو، کنوار گندل میں ڈبو کے رکھو، دودھ میں پکاؤ، ایسے کرو ایسے رکھو۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تلوں کا تیل لے لینا ہے۔ آپ پائیا لے لیں، 3 چراغ لے لیں، اور اتنے کچلے لے لیں کہ جو اس میں ڈوب جائیں، اور 2 انگل کے قریب جو ہے وہ تیل، تلوں والا تیل جو ہے ان کچلوں سے اوپر رہے۔ آپ نے موٹے موٹے جاندار کچلے لینے ہیں، وہ سوکھے سڑے جو ہوتے ہیں وہ نہیں لینے۔ اب ان کچلوں کو آپ تیل میں ڈالیں گے تاکہ وہ تیل میں ڈوب جائیں، اور تیل اس کے اوپر کچھ حد تک اوپر رہے، اور اس کو چولہے پر رکھیں اور نیچے آگ جلائیں۔ آپ نے پاس ہی بیٹھنا ہے، دور نہیں جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچلے اوپر تیل میں تیرنے لگیں گے۔ جب ان کا رنگ سرخی مائل ہو جائے، سیاہ نہیں کرنا، اگر سیاہ بھی ہو جائے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سیاہی اور سرخی کے درمیان جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ کچلوں کا ہو جائے، اور وہ تیل پر تیرنے لگے، اور ان میں سے جھاگ بشک نکلتی ہو، آپ نے ان کو باہر نکال لینا ہے، اور گرم گرم کوٹ لینا ہے۔ اگر وہ ٹھنڈے ہو گئے تو وہ کوٹے نہیں جائیں گے۔ آپ نے گرم گرم کوٹنا ہے، وہ بڑی آسانی سے کوٹ جائیں گے، اور اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں گے۔ جتنا بریک پاؤڈر آپ بنانا چاہتے ہیں اسی وقت بنا لیں گے۔ اب شاید آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، کوئی کا پتا ہوتا ہے وہ لوگ نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چھلکا اتارتے ہیں، کیا یہ کچھ کرنا ہے؟ نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل کچھ بھی نہیں کرنا، نہ آپ نے چھلکا اتارنا ہے، نہ آپ نے پتا نکالنا ہے۔ اسی طرح سے ان کو تیل میں تل لینا ہے۔ جب وہ براؤن ہو جائیں گے، تیل پر اوپر تیرنے لگیں گے، تو آپ نے نکال کر گرم گرم کوٹ لیں گے، وہ بڑی آسانی سے کوٹ جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا، اگر وہ چوٹ لگانے سے پھیلتے ہیں، کوٹے نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا سیک اور لگنا چاہیے، انہیں ذرا سا اور تل لیں تیل میں، تاکہ وہ یعنی کڑکدار ہو کر کوٹے جائیں۔ اب آپ نے وہ کچلے کوٹ لیے۔ اب آیا وزن کی باری، کچلے کا وزن کیا ہوگا، اور جو دوسری چیزیں ہوں گی اس میں وہ کتنی چیز ڈالیں گے۔ اگر
آپ نے کچلا کا پاؤڈر جو آپ نے بھون کر ان کا پاؤڈر لیا ہے وہ اگر ہے 10 گرام یعنی 1 تولہ آپ کے پاس، تو آپ کیا کریں گے کہ اس میں 2 تولے یا 20 گرام کالی مرچ ڈالیں گے اور 50 گرام اس میں آپ ڈالیں گے بادام کے مغز یعنی بادام کی گریاں۔ پھر سن لیں، اگر آپ کے پاس 10 گرام وہ کچلے کا بھنا ہوا پاؤڈر ہے تو آپ نے 20 گرام لینا ہے کالی مرچ اور 50 گرام لینا ہے آپ نے مغز بادام یعنی باداموں کی گریاں۔ آپ نے انہیں اچھی طرح سے کوٹنا ہے۔ جب اچھی طرح سے کوٹیں گے تو پھر جب یک ذات ہو جائیں گی، یک جان ہو جائیں گی، ان کی پہچان ختم ہو جائے گی، تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا شہد ڈالیں گے اور زیادہ شہد نہیں ڈالنا، صرف اس قدر شہد ڈالنا ہے کہ اس کی گولی بن سکے، اور شہد ڈال کر اسے زبردست طریقے سے کوٹیں گے اور کوٹ کر اس کی کالی مرچ کے برابر گولی بنائیں گے۔ کالی مرچ کے برابر آپ اس کی گولی بنا لیں گے اور اسے محفوظ کر کے رکھ لیں گے۔ اسے خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پانی تو ان کو لگایا ہی نہیں ہے نا۔ جب پانی نہیں لگا تو انہیں خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں گولیاں بنا کر کالی مرچ کے مطابق اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے، اور جب کبھی آپ کو تھکاوٹ ہو تو چائے کے ساتھ کھا لیجئے، گرم دودھ کے ساتھ کھا لیجئے۔ آپ کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، ایک گولی کھا لیجئے۔ آپ کو جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے، جسم میں کہیں اکڑاؤ ہے، تو ایک گولی کھا لیجئے۔ آپ کے پٹھوں کی کمزوری ہے تو ایک گولی کھا لیجئے۔ اگر آپ روٹین کے مطابق ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں گے کہ صبح کھانے کے بعد اور شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ ایک گولی استعمال کر لیں گے۔ اس سے آپ کے پٹھے محفوظ رہیں گے، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا، جو چیز کھائیں گے ہضم ہوگی، خون بنے گا، آپ کے پٹھے نرم رہیں گے، جسم میں اکڑاؤ نہیں ہوگا، سردی کی کوئی تکلیف آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو نزلہ زکام تنگ کرتا ہے تو وہ بھی تنگ نہیں کرے گا، پٹھوں میں اکڑاؤ ہے وہ بھی نہیں ہوگا، جوڑوں میں درد ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ کچلے کا مزاج خشک گرم ہے، ہم نے کیا ہم نے اس میں مغز بادام ڈال لیا تو اس کی خوشی ختم۔ آپ کو یہ وہم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ خوراک کھانا پڑے گی، کسی قسم کا کوئی تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اسے بنا کر رکھ لیا تو سمجھیے کہ آپ نے ایک ایسی چیز تیار کر لی ہے جو آپ کے ہر حالت میں ہر وقت آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے اور وہ کام کرے گی۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے ان حکما یا ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو آپ کو یہ کہیں گے کہ اس کو پانی میں ڈالو، اس کے کوار گندل کے پانی میں ڈالو، اس کو دودھ میں پکاؤ، یہ بڑی زہر ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ بھئی کچھ نہیں کرتا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ نسخہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بشرطے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور جو شک لوگ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے اس کے پتے کا، اس کے چھلکے کا، اس کو مدبر کرنے کا، آپ سب کے ذہن سے وہ نکل جائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔